اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیے کہ ہم ریلیجس لوگوں کو، مجھے یاد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں ایک اسپیچ سن رہا تھا، ایکچولی ان کا یہ لگتا تھا ڈیئر ٹو آسک، بہت پرانی بات ہے، جب ان کا پیک تھا 2009-10 کی بات ہے، تو اس میں ان سے کویشچن ہوا یہ سیرینا ولیمز کے اوپر، تو انہوں نے نا پھر آنسر تو دیا اس میں، لیکن اس میں وہ ایک اسٹریٹجی بھی ہوتا ہے کہ مسلم شوڈ بی ایموشنلی ویری انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے نا، یعنی اب آپ سے سوال کون پوچھ رہا ہے، سوری ثانیہ مرزا پہ سوال ہوا، ثانیہ مرزا پہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پہلے مجھ سے ثانیہ مرزا پہ سوال ہو اور وہ بھی کوئی کرسچن کر رہا ہے، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ واٹ اباؤٹ سیرینا ولیمز، آپ کی بائبل اجازت دیتی ہے؟ سیرینا ولیمز اگر شارٹس میں آ رہی ہیں تو آپ کی بائبل اس کی اجازت دیتی ہے؟ پہلے تو آپ اپنی بائبل کے مطابق بتاؤ نا، مجھ سے تو آپ بعد میں سوال کرو. The point is he was trying to teach the Muslim audience کہ you have to design your answer intelligently تاکہ ایک امپریشن، دیکھیں امپریشن ڈز میٹر. پورا ایک سبجیکٹ میں نے سائیکالوجی کی ڈگری کی ہے، دیر از اے ہول سبجیکٹ آن اٹ، کنزیومر سائیکالوجی. اس کے بعد جو ایچ آر کا ہم نے سبجیکٹ پڑھا اس میں سائیکالوجی کے کچھ کانسیپٹس ہم نے پڑھے. امپریشن مینجمنٹ از اے کمپلیٹ سبجیکٹ ایکچولی، کہ یو ہیو ٹو پٹ دی امپریشن. کیا خیال ہے سر میں ڈز میٹر پریزنٹیشن اینڈ امپریشن؟ سمپل سی بات ہے، اگر آپ توجہ نہیں جیت سکتے آپ دل بھی نہیں جیت سکتے. So you have to present at least before you say whatever you want to say. تو absolutely بالکل. اینڈ انگلش از ون آف دا تھنگس. میں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری ذہنیت بن گئی ہے کہ انگلش جو بولتا ہے وہ انٹلیکچوئل ہے زیادہ، لیکن چونکہ بن گئی ہے تو وائی ناٹ یوز اٹ، ٹھیک ہے نا، لیٹس یوز اٹ. تو ون آف دا ٹیکٹکس ہے یہ، تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں.